شیخ عبدالقادر جیلانی کا سنا دوں کہ آپ جب پہلی مرتبہ ممبر واعظ پر بیٹھے تو آپ پر ہیبت طاری ہو گئی. خطبہ اور بلغائے بغداد بیٹھے تھے، بڑے بڑے جادو بیان خطیب بیٹھے ہوئے تھے، تو غوث پاک چپ ہو گئے. ہیبت پڑ گئی ان پر کہ میں کیسے بولوں. ذرا تامل کیا، یوں آنکھیں بند کی تو نانا پاک جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے. فرمایا عبدالقادر بیٹا بولتے کیوں نہیں؟ عرض کی حضور سامنے میرے جو ہے یہ بغداد کا بہت بڑا ایک اہل علم کا مجمع بیٹھا ہے جو فصاحت و بلاغت میں نابغہ روزگار ہے اور بیان میں خطابت میں لاجواب طبقہ بیٹھا ہوا ہے، تو میں ان کے سامنے کیا بول سکتا ہوں؟ فرمایا منہ کھول. منہ کھولا تو جناب محمد رسول اللہ نے 7 بار آپ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب دہن ڈالا. آئے پھر حضرت علی آئے، آپ نے 6 مرتبہ منہ میں تھوکا. فرمایا بیٹا بول. انہوں نے کہا حضرت آپ نے 7 مرتبہ، آپ نے 6 مرتبہ. فرمایا کہ حضور کے ادب کی وجہ سے. اس کے بعد پھر عبدالقادر بولا. عبدالقادر ایسا بولا کہ پوری کائنات دم بخود ہو گئی اور وہ آواز دی. ایک مرتبہ حضرت خضر گزر رہے تھے تو غوث پاک نے اوپر دیکھا، 70,000 کا مجمع دیکھا. فرمایا کہ یا اسرائیلیو قف اسمع کلام محمدی، اے اسرائیلی رک جا، اس محمدی کا کلام سنتا جا. تو حضرت خضر علیہ السلام نیچے اترے، مجمع میں بیٹھے، غوث پاک کا خطاب سنا اور پھر گئے. تو یہ ہماری روایت ہے. میں اللہ کے فضل سے مجھے ہچکچاہٹ کوئی محسوس نہیں ہوئی پہلے دن سے ہی، لیکن اب بھی جب بھی میں بیٹھتا ہوں، کہیں بھی بیٹھوں، تو اس کی بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتا ہوں کہ معانی اور الفاظ کی خیرات عطا فرما. میں بے بذات ہوں، بے علم ہوں، تو جو کچھ کہلوانا چاہتا ہے وہ اس کی توفیق دے. اب دیکھیے وہ کیا دیتا ہے مجھے. دامن تو میں نے پھیلایا ہے نا. لوگوں کو تو بڑا ناز ہے اپنے علم پر. کوئی مولوی، کوئی خطیب اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا، بلکہ اپنی مشق اور اپنی مہارت علمی پر اسے ناز ہوتا ہے. وہ بغیر اللہ کی بارگاہ میں کچھ عرض کیے شروع کر دیتا ہے. تو میں تو معترف عجز ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، بے مایا ہوں، بے سرمایہ ہوں. ان تمہیدی کلمات کے بعد آج کی جو آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، ارشاد ہوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اے ایمان والو، جو تم میں سے ایمان میں پختہ ہوئے، ایمان لائے لیکن ایمان میں مزید پختگی اختیار کی، ان کے درجات بھی بلند کروں گا، اور ان کے درجات بھی جن کو میں نے علم دیا ہے، علم دین عطا فرمایا ہے، ان کے درجات بھی میں نے بلند کیے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کروں گا. تو یعنی ایمان درجات کی بلندی کا سبب ہے. جتنا ایمان ہوگا اتنے درجات بڑھیں گے، جتنا علم ہوگا
اتنے درجات بڑھیں گے، اور جو علم نہیں رکھتے ان کا درجہ علم رکھنے والوں سے بہت کم ہے، کیونکہ علم رکھنے والوں کو اللہ درجات دے رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے۔ علم کا کیا معنی ہے؟ جاننا،